ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، براہ راست آپ کو دکھاتے ہیں کہ پاکستان تعاون کر رہا ہے، وہ اس چیز کو جانتے بھی ہیں کہ ریکنسیلیشن کا اور جو امن کا پروسیس ہے جس پر وہ پاکستان کی سپورٹ مانگ رہی ہیں، وہ سپورٹ انہیں انشاءاللہ مل رہی ہے، اور ان کے جو نمائندے ہیں صدر ٹرمپ کے سفیر جو ہیں زلمے خلیلزاد صاحب، وہ ایک دفعہ یہاں سے ہو کر گئے ہیں اور ان قریب پھر آئیں گے، تو وہ پیش رفت بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ آپ کو یہ بھی جان کر خوشی ہوگی کہ ہمارے اس پہلی نشست کے بعد اب صدر اشرف غنی صاحب نے اپنا ایک ایڈوائزری کاؤنسل انہوں نے نامزد کر دی ہے، جو ریچ آؤٹ کرے گی اور طالبان کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھانے میں وہ ان کی معاونت اور ان کی مدد کرے گی، تو اس فرنٹ پہ بھی ہماری اچھی پیش رفت ہوئی۔ جہاں تک یہ آسیہ بی بی کا کیس کا تعلق ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے، اور اس فیصلے کے خلاف وہ ایک ریویو پٹیشن بھی داخل ہو چکی ہے۔ یقیناً اس کے ہمیں فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا۔ میں تو اسلام آباد میں نہیں ہوں، لیکن میری جو بہتر تو زیادہ معلومات ہوں گی وزارت داخلہ کے پاس، لیکن میری جو محدود اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہ پاکستان میں ہے، وہ پاکستان سے باہر نہیں گئی۔ بہت زیادہ اس معاملے پر بھیجا جائے تو دیکھیے، بیرونی اندرونی دباؤ اپنی جگہ ہوگا یا نہیں ہوگا، بات ہے قانون کی۔ قانون کس چیز کی اجازت دیتا ہے اور قانون کس چیز کی اجازت نہیں دیتا، تو ادارے جو ہیں وہ قانون کے پابند ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ دباؤ تو مطلب خواہشات ہوتی ہیں نا جی، خواہشات ہو سکتی ہیں، خواہشات تو چیزیں نہیں ہوتی۔ مختصر یہ فرمائے گا، عافیہ صدیقی کے حوالے سے خط بھی آیا وزیر اعظم کو، اور اس حوالے سے اب یہ دیکھا جائے کہ ادھر سے آسیہ والا معاملہ بھی منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عافیہ صدیقی کو واپس پاکستان لانے میں یہ حکومت کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے؟ جی، ہم کوشش یقیناً کریں گے۔ ہماری خواہش ہے کہ ان کی جو وہاں مشکلات ہیں ان میں کمی ہو۔ پچھلے دنوں مجھے اطلاع ملی تھی ان کی کوئی وہاں جو ان کو ایکسیس میں کچھ وہاں ان کو کمپلینٹس انہوں نے کی تھی، دفتر خارجہ نے ان کو ٹیک اپ کیا تھا تاکہ ان کی کمپلینٹس کو ریموو کیا جائے۔ ان کی ہمشیرہ نے میرے سے رابطہ کیا تھا اور مجھ سے ملنا چاہ رہی تھی، میں نے ان کو ڈیٹ دے دی تھی اور انہوں نے مجھ سے آنا تھا، ملنا تھا، لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکی، لیکن اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ آئیں گی اور میں ان سے ملوں گا، ان کی بات بھی سنوں گا، اور جو ان کی قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مدد ہو سکتی ہے میرا فرض بنتا ہے کروں گا۔ حضور صاحب، تاریخ میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو بھی اہم شخصیت جس کو قتل کر دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے، اس کا جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا کہ کون تھا مارنے والا۔ کیا اسی طرح مولانا سمیع الحق کے بارے میں بھی ایسے ہوگا جبکہ پاکستان میں تبدیلی آ چکی ہے؟ دیکھیے، حقائق سامنے آنے چاہیے۔ یقیناً ایک افسوسناک واقعہ ہے اور ایک قداور شخصیت، اور جس دردناک طریقے سے سارا واقعہ رونما ہوا، مجھے تو دیکھ کر سن کر یقیناً تکلیف ہوئی۔ میں نے ان کے صاحبزادے سے تعزیت بھی کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ پولیس اور جو ادارے ہیں وہ بات کی تحقیق کو لے کر آگے چلیں گے اور ان کے جو قاتل ہیں وہ بے نقاب ہوں گے۔ مولانا، بھی یہ بھارت کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، آج بھی افواج پاکستان کا نوجوان شہید ہوا ہے۔ یہ بتائیں کہ بھارت کے ساتھ کوئی مذاکرات کے لیے کوئی امریکہ کی ثالثی یا کوئی اور بھی ہو سکتی کچھ؟ دیکھیے، بھارت کے ساتھ ہم تو بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ میری رائے تھی اور پاکستان کی یہ رائے ہے کہ گفتگو کے علاوہ، مذاکرات کے علاوہ اور کوئی حل ہے ہی نہیں۔ اگر ہم دیر پا حل چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز کو ریزالو کرنا ہوگا، اور ان کے ریزالو کرنے کا واحد طریقہ جو ہے وہ ہے مذاکرات۔ میز پر بیٹھ کر اپنا نقطہ نظر ایک دوسرے کے سامنے رکھا جائے، اور پھر جانتے ہوئے کہ مسائل پیچیدہ ہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے۔ لیکن بھارت مجھے لگتا ہے اپنے الیکشن کے
موڈ میں جا چکا ہے اور ان کی سیاسی مصلحتیں ان کو فی الحال اجازت نہیں دے رہی کہ وہ بیٹھ کر گفتگو پاکستان سے کریں. تو انتخابات کا جب مرحلہ ان کا مکمل ہو جائے گا تو شاید پھر کوئی امکان بن سکے. ان کے انتخابات تک جو اپریل مئی 2019 میں ہونے ہیں اس وقت تک مجھے کوئی ایسی پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی. سر آپ 100 دنوں میں صرف 14 دن رہ گئے ہیں. علیحدہ صوبہ بنانے کے حوالے سے آپ اس کمیٹی کے ہیڈ بھی ہیں, اس حوالے سے کوئی آپ کہیں گے کہ کیا ہو؟ کمیٹی کا میں ہیڈ نہیں ہوں, کمیٹی کا ممبر ہوں. اس میں جیسا عرض یہ ہے کہ ہماری کمٹمنٹ ہے, ہماری خواہش بھی ہے اور خطے کی ضرورت بھی ہے. اس پہ ہم نے 2 کمیٹیاں تشکیل دی ہیں, ایک مرکز میں اور ایک پنجاب میں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی, گلزار صاحب نے بھی ایک کمیٹی تشکیل کی ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم مل بیٹھ کر دیکھیں کہ اس طرف ہم آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں. اس میں قانون سازی درکار ہے, اس میں آئینی ترمیم درکار ہے اور اس میں پولیٹیکل کنسنسس اور اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان تینوں فرنٹس پر ہم آگے بڑھیں اور اس میں میں نے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان سے گفتگو بھی کی. چین میں میرے ساتھ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ موجود تھے, جام صاحب. میں نے ان کی خدمت میں بھی گزارش کی کہ ہم چاہیں گے کہ جو دیگر صوبے ہیں, صوبہ بلوچستان ہے, ہمارے موقف کی تائید کرے. ہمیں ایک جو دیگر اکائیاں ہیں ہمیں ان کی مدد درکار ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ بالکل ان کا رویہ مثبت تھا, پازیٹیو تھا اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہماری طرف سے آپ کو اس ایشو پر مثبت جواب ملے گا. سندھ کی پیپلز پارٹی کی قیادت بیان بھی دے چکی ہے اور کہہ بھی چکی ہے کہ انہیں اعتراض نہ ہوگا. مزید تفصیلات کے لیے ان کے ساتھ نشست درکار ہوگی اور اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں کہ نیشنل کنسنسس تو چاہیے ہوگا نا. قبلہ دو تہائی اکثریت تو کسی کے پاس نہیں ہے, نہ پی پی کے پاس ہے, نہ نون کے پاس ہے, نہ ہمارے پاس ہے, کسی ایک جماعت کے پاس, کسی ایک دھڑے کے پاس نہیں ہے اور آئینی ترمیم درکار ہے. تو اس کے لیے ایک پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کرنا ہوگا. نون کا رویہ اس میں کیا ہوتا ہے, بظاہر وہ اس کی مخالفت نہیں کرتے لیکن در پردہ ان کے اپنی ترجیحات ہو سکتا ہے اور ہوں. ان سے بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے, ان سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. 100 دن کا جہاں تک تعلق ہے, ہماری یہ ہم نے اپنے لوگوں کو, عمران خان صاحب نے جگانے کے لیے اور ان کو ٹارگٹ دیا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے منشور کے مطابق جو چیزیں تھیں, میں چاہتا ہوں کہ میں پہلا جائزہ ان کا 100 دن کے بعد لوں گا. کہ یہ ہم نے قوم کے سامنے اپنے منشور میں یہ باتیں کی تھی اور ان 100 دنوں میں ہم نے کہاں کیا پیش رفت کی ہے. جب تک آپ اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ نہیں کرتے تو آپ اپنی منزل کی طرف آگے ایک مثبت طریقے سے بڑھ نہیں سکتے. اگر ٹارگٹ نہ ہو تو پھر کہتا چلو جی اگلے ہفتے کر لیں گے, اگلے ماہ کر لیں گے, جی اگلی نشست میں کر لیں گے. جب آپ اپنے آپ کے لیے ایک ڈیڈ لائن فکس کر دیتے ہیں نا تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹارگٹ کو میٹ کیا جائے. انشاءاللہ اسے پرائم منسٹر صاحب خود دلچسپی لے رہے ہیں, ایک محکمے کی کارکردگی کو مانیٹر کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ 100 دن کے اختتام پر ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک جائزہ پیش کریں گے کہ کن ایریاز میں ہماری پیش رفت ہوئی ہے اور کیا ہوئی ہے اور کتنی ہوئی ہے, کن ایریاز میں ہماری پیش رفت نہیں ہوئی اور کیوں نہیں ہوئی. ہم آپ کے سامنے, قوم کے سامنے یہ رکھیں گے اور پھر 100 دن کے بعد اگلے مرحلے کا اپنے لیے خود ایک ٹارگٹ سیٹ کریں گے. تو یہ جو ہمارا منشور ہے اس میں جو مختلف اقدامات ہم نے اٹھانے تھے اس کو انیشیٹ کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو خود ایک اپنے پر ایک قدغن اور ایک ٹائم فریم ہم نے دیا تھا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس ٹائم فریم کے اختتام پر آپ کو
बहुत सी पेशरफ नजर आएगी थैंक यू भाई थैंक यू मुल्तान में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाक चीन मुश्तरका एलामिये के बाद कयास आराइयों की गुंजाइश नहीं। चीन में CPEC मंसूबे का बहुत चर्चा है। बैरूनी ममालिक में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना चाहता हूँ। आज दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज जा रहा है वो दुरुस्त नहीं।